آج کا ٹاپک جو آپ کا یہ سوال ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ سائنس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے یا کہ نہیں ہے، ہم اس کو اس طریقے سے فریز کرتے ہیں. تو دیکھیے ایسا ہے کہ سائنٹیفک جو ٹیمپرمنٹ ہے اور جو سائنٹیفک پروسیس ہے اس کا جو کارنر سٹون ہے وہ ریشنالٹی ہے، اور ریلیجن بہرحال ریشنالٹی کے اوپر قدغنے لگاتا ہے. اس کے اپنے کلیمز چونکہ ریشنالٹی پر بیس نہیں ہے بلکہ ارریشنالٹی پر بیسڈ ہیں، تو ایک ایسا سسٹم جس کی فاؤنڈیشن میں ریشنالٹی ہے لائک سائنس would to start with in principle at loggerheads ہے with the system جس کی فاؤنڈیشنز میں irrationality ہے. تو ایک تو یہ ان پرنسپل بات ہے، اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، مگر اس کا ایک ایویڈنس، ایک ایگزبٹ، ایک ایویڈنس غالب آپ کی جو پچھلی سٹریم تھی اس میں ہمیں ایک کال میں 2 پیسز آف ایویڈنس دیکھنے کے ملے کہ کیسے ریلیجن جو ہے وہ آپ کی سائنٹیفک تھاٹ اور ریشنالٹی کو بالکل بند کر دیتا ہے. میرا اشارہ ہے، آپ کی بہت محترم کالر تھیں ایک، وہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں، شی از مور دین ویلکم، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ایز این انڈیویجول، اور جو میں اس کال کی اور ان کی گفتگو کی خصوصیات کی بیسس پر ابھی اسٹیبلش کروں گا کہ کس طریقے سے وہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود ریشنالٹی کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آ رہا تھا. یہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں ٹو پراپر مین اسٹریم ایجوکیشن، یٹ وین پشڈ اگینسٹ دا وال تو ان کی irrationality کھل کے سامنے آتی ہے. تو میں یہ پہلے ڈسکلیمر دے دوں، وہ ہمارے لیے بہت محترم کالر ہے، مور دین ویلکم، قابل احترام ہے، لیکن میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. تو غالب آپ سے انہوں نے وہ بات کر رہی تھی، حلالہ کا موضوع چھڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک جہالت ہے اور خرافات ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں کی پریکٹس میں کوئی ایسی پریکٹس ہے جو ہمیں صریحاً کیا کہتے ہیں جہالت لگ رہی ہے، تو ہم اس کا ذمہ دار قرآن کو نہیں ٹھہرا سکتے یا اسلام کو نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے دکھائی بھی تھی آیت، لیکن میں چاہتا ہوں ہم ایٹ لیسٹ 2 منٹ اس آیت کو لفظ پر لفظ ایک دفعہ دیکھ تو لیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے. کون سی آیت تھی وہ؟ 2 کی 230 جو حلالہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 230. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے اپنے سے کوئی جہالت انوینٹ کی ہے یا اس جہالت کی جو ڈانڈے ہیں وہ آپ کے اسکرپچر میں موجود ہے. یہ آ گئی سر سورہ بقرہ کی 230. ذرا ہاں جی، ذرا اوپر سکرول کریں، ہم اس کی عربی بھی بالکل سر، یہ عربی آ گئی، اردو بھی آ گئی، سب نظر آ رہا ہے سامنے. دیکھیں جی، اس میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ، یہ جو فلا تحلو کے اوپر لے کر جائیں، عربی کے اوپر پہلی لائن فلا تحلو، لا کا مطلب نو، اٹس ناٹ لافل، بات ہو رہا ہے کہ اٹ از ناٹ لافل، حرام ہے یعنی حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے. فلا تحلو لہو من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے بعد تب تک جب تک وہ تنکح نکاح کر لے زوجن غیرہ کسی دوسرے آدمی سے. ٹھیک ہے، اور زوجن کا مطلب ہے مرد، میل. مرد بالکل، اس کی تنخواہ شادی ہو جائے کسی مرد کے ساتھ، غیرہ اس سے الگ، یعنی اس وقت تک لا فل نہیں ہے اس کی دوبارہ سے شادی، ان کا آپس میں دوبارہ ملنا لا فل نہیں ہے. آپ یہ اس کی انگلش ترجمہ بھی دیکھ لیں، if he has divorced her then she is not lawful to him afterward until she marries a husband other than him، یعنی اس پر وہ حرام ہے، نہ لافل ہونے کا مطلب ہے اس پر حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی شادی کسی اور مرد سے نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ اب یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس کے اندر کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ جی وہ 10 دفعہ طلاق دے کر دوبارہ سے نکاح کر لیں گے، 15 دفعہ صبح نکاح کر کے رات کو ڈیورس کر دیں گے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے. اتنے کلیئر الفاظ میں قرآن اس کو ان لافل ڈکلیئر کر رہا، حرام قرار دے رہا ہے بغیر حلالہ کے دوبارہ سے اسی خاوند کے پاس آنا. اس کے بعد بھی دیکھیں، اس کے بعد بھی اس کے اینڈ میں ٹورڈز دی اینڈ آف دس آیت ہو رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو یعنی وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ نے حدود ڈیفائن کی آپ کے لیے. تو وہ جو فرما رہی تھیں ہماری محترم کالر کہ آپ کسی ملا مولوی مفتی کے پاس جائیں تو کوئی گنجائش نکالیں گے، وہ گنجائش جو بھی نکالیں گے وہ قرآن کے اسکرپچر کے مطابق اللہ کی حدود سے باہر ہوگی. قرآن اس گنجائش کی اجازت نہیں دیتا. یعنی آپ اب ہمارے لیے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے پوزیشن. میں بالکل آنےسٹ سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں ابھی کہ چونکہ ان موضوعات پر بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہے اس کو اوپنلی اس آیت کا اصل مطلب سامنے رکھنا. بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملاؤں نے جہالت پھیلائی ہوئی ہے. بھائی ایگزیکٹلی دس از واٹ دے پریکٹس. ٹھیک ہے، یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لافل ہے اس کا دوبارہ سے اس کے ساتھ شادی کر لینا انلیس اس کے کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہ ہو، اور یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے. تو اگر کوئی اس میں سے گنجائش نکالے گا تو وہ اللہ کی ان بتائی ہوئی حدود کی آپ کے اسکرپچر کے مطابق خلاف ورزی کرے گا. تو یہ نہ کہیں کہ وہ اپنے سے کوئی جہالت انوینٹ کر رہا ہے، وہ جہالت جو ہے اس کا سورس یہ اسکرپچر ہے. اب ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے ایز این ایتھیسٹ اور ہیومن رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو سفرنگ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کی بیسس پر، کہ اگر ہم آپ دیکھیں ہمارا ڈیلیما چیک کریں، اور آئی تھنک غالب آپ کا بھی یہ ڈیلیما ہے، ہماری اس پہ ایگزیکٹلی اس اینگل پہ تو کبھی بات نہیں ہوئی، بٹ آئی کین سینس بیکاز آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بہت کیئر کرتے ہیں، کہ اگر بہت زیادہ آپ نے کلیئر کٹ یہ بتایا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے حلالہ کے بغیر دوبارہ سے دو میاں بیوی کا آپس میں مل بیٹھنے کی، تو یہ ایک الٹا بیک فائر بھی کرے گا کہ اگر کوئی مولوی گنجائش نکال رہا ہے کسی وجہ سے، تو ہم یعنی نہ سوچتے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس چیز کو سامنے لاتے ہوئے کہیں ہم سفرنگ میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو بہرحال میرے لیے بھی یہ ڈیلیما رہتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو انٹلیکچوئل آنےسٹی کا سامنا کرنا ہے. اگر کوئی گنجائش نکالتا ہے ہماری طرف سے نکالے، ہماری طرف سے نکالے، ہیومن سفرنگ کو جو منیمائز کرتا ہے وہ ضرور کرے. میرے اس وقت آڈینس وہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جہالت ملا نے بنائی ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن کی کوئی اسپیسیفک انٹرپریٹیشن ہے. تو یہ وہ ایویڈنس ہے کہ جب ایک پڑھا لکھا آدمی ریلیجن کے فولڈ میں رہتے ہوئے اپنی ریشنلٹی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو پھر آپ کا جو آج سوال ہے، آج کے ٹائٹل جو ہے آپ کی اسٹریم کا، اس طرح کے سوالات تو اٹھیں گے جس طرح کے آپ اٹھا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ایویڈنس نمبر 1. ایویڈنس نمبر 2 چھوٹی بات ہے، وہ پھر کر کے میں بند کرتا ہوں. جب آپ نے پری پیوبسنٹ گرلز کے ساتھ میرج کے والی پوائنٹ کو ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے، مگر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا، میں ریسرچ کروں گی، میں تفسیر ٹٹولوں گی، میں تفسیر میں جا کر دیکھوں گی کہ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ اس وقت چھوٹی عمر کی بچوں کے ساتھ کیوں اسپیشل کنڈیشن میں نکاح الاؤ کیا ہو سکتا ہے وہ یتیم ہو تو یتیم کی کفالت کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکاح پہلے کی کنڈیشن، یہاں تک ان کی یہ باتیں نکلی. آپ اگر غور کریں اس اسٹریم میں یہ باتیں ہوئی. دیکھیے کیسے ان کی ریشنلٹی ود آل ڈیو اپالوجی، میں نے پہلے بات کی ہے، میں ان کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، ایسے بہت سارے اور بھی محترمائیں بھی ہیں اور احباب بھی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی جو وہ محترمہ کر رہی تھی، لیکن جو انہوں نے کی چونکہ لائیو اسٹریم پہ، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بھئی اس کو ہمیں اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کیسے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ریشنلٹی کو پوری طرح سے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کے تفسیر دیکھوں گی. ہاں جی بھائی بس 1 منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جی انہوں نے کیسے کہا کہ میں جا کے تفسیر دیکھوں گی. انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، یا اگر آئی تو لب پر نہیں آئی، کہ اگر یہ کسی خدا کا کلام ہوتا، کسی خدا جیسی ہستی کا کوئی کلام ہوتا، تو اس میں تو ان ایمبیگوسلی یہ ڈکلیئر ہوا ہونا چاہیے تھا کہ انڈر نو سرکمسٹانسز، انڈر نو کنڈیشن، انڈر ایج اور پری پیوبسنٹ گرلز کا کسی قسم کا کوئی سیکچول یا میرٹل ریلیشن شپ
की इजाज़त दी जा सकती है। बल्कि अगर उस वक़्त हो रही थी, तो जिस तरह उस वक़्त की बात हुई कि उस वक़्त ये आयत उतरनी चाहिए थी कि छोटी उम्र की बच्चियाँ तुम पर हराम की जाती हैं, ऐ ईमान वालों। हम इसी तरीके से, जिस तरीके से वो बात करते हैं स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में, कि स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टेड ऑफ टेलिंग एंड स्पेलिंग आउट द मोडालिटीज ऑफ स्लेवरी जो कि बताई जा रही हैं कुरान में, आपका अनएम्बिगुअस स्लेवरी को हराम करने के लिए आयत उतरती। इसी तरीके से एक आयत बड़ी आसान है, मतलब वो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जिस तरह स्लेवरी की एक आयत हम डिमांड करते हैं होती कुरान में, ऐसी एक आयत कुरान में ऐसी भी होती जिसकी अरबी कुछ ऐसे होती कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुज़ ज़वाजा मा बिनत तहतुस्सिन। एक सीधी सी ट्रांसलेशन है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर हराम किया जाता है अंडर एज बच्चियों से शादी के बारे में सोचने पर भी, ये तुम पर हराम किया जाता है। ऐसी आयत उतरनी चाहिए थी। यहाँ मोडालिटीज बताई जा रही हैं, अच्छा ऐसे है वैसे है, वो उस वक्त था। तो ये उनके ज़हन में सवाल क्यों नहीं उठा? वो बहुत, मेरे ख्याल से शी इज मोर देन वेलकम। उनके साथ जितने भी मेरे ख्याल से एक दो दफा वो आई हैं स्ट्रीम पर, मैं तो नहीं था, लेकिन ये है कि जो उन्हें इंटरेक्शन किया, आपने भी उन्हें बहुत टाइम दिया गालिब, और अच्छा किया। मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज इट सीम्स दैट शी इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट वुमन। येट व्हेन फेस्ड विद सच अ थिंग, वो कैसे क्या कहते हैं अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने रैशनैलिटी को छोड़ा। और वो देखिए, फिर ये दो पीसेस ऑफ एविडेंस है, एग्जिबिट 1 एंड एग्जिबिट 2, जो कि आपके आज के टाइटल के साथ जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं ये इन दो बातों के ऊपर क्या कहते हैं को एड्रेस करूं। आखिरी बात मुझे वो ये थी कि बहुत सारे मुसलमान इसके बाद ये भी बात करते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ऐसा नहीं कि हमें वो पता नहीं है, मैं उसको पूरी तरीके से एड्रेस नहीं करूंगा, कई बार एड्रेस कर चुके हैं कि जी वो कहते हैं कुरान तो खुद क्या कहते हैं आपको दावत देता है सोचने समझने पर, तदब्बर करने पे। वो फिर उन आयतों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान का, क्या तुमने कुरान पर तदब्बर किया कि नहीं किया, गौर किया कि नहीं किया। आप जाके पिछली स्ट्रीम्स पर देख लें, मैंने और गालिब ने उन आयात का के ऊपर तदब्बर किया जो कह रही हैं जिन पर के कुरान के ऊपर तदब्बर करो, उनके अपने अंदर से, किसी के अंदर से फिलोसॉफिकल गलती निकल रही है, किसी के अंदर से साइंटिफिक मिस्टेक निकल रही है। तो अगर कोई बड़े अपने कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको तदब्बर करने की दावत दे देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वो नार्सिसिस्टिक ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूथ में रूटेड है। वो कह रहा है अपनी लाइल्मी में, आपको दावत दे रहा है कि हाँ जी गौर करके देख लें, टेस्ट करके देख लें, ठीक है। आप पता बहुत सारे दुकानदार भी होते हैं कि ना चला तो जी पैसे वापस, इस तरह बातें करते हैं ना, रिफंड की देते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट हो पक्का, हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं। इसी तरीके से वो भी एक ओवर कॉन्फिडेंस में ये अपनी सेल्स पिच दे रहा है कि करके देख लो तदब्बर, लेकिन जब एक्चुअली तदब्बर करते हैं तो वो कलई खुल जाती है उसकी। तो बहरहाल वो, यानी कि ये बात भी है, मुझे पता क्योंकि हमारे कुछ मुसलमान दोस्त ये रिस्पॉन्ड करेंगे इसके रिस्पॉन्स में इस तरीके से। बहरहाल वो बहुत ही आई ओपनिंग कॉल थी गालिब, आई मस्ट से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।